یہ جو ایسنس ہے وتھ ٹائم ہم نے ایک چیز قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے وہ جو ڈی کرنٹ کی ہم کر رہے تھے 23 مارچ کے حوالے سے، لیکن آئی ریئلی وانٹ کہ ہم جو چیز مسنگ ہونے کی ڈسکشن کر رہے ہیں وہ مسنگ کیا ہے اور اس کو اس گیپ کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے اپنے اینڈ پہ، اسٹیٹ کے اینڈ پہ، اور یہ جو ریسرچ پڑھنے کی عادت ہے، اپنی تاریخ کے حوالے سے فیملیئر ہونے کی جو ایک ہیبٹ ہے، اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ تھینکس الاٹ ارملا. یہ تو بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال پہ آئی تھنک ڈاکٹر چاولہ بہت بہتر روشنی ڈالیں گے کیونکہ ایکیڈیمک ہیں پار ایکسلنس ماشاء اللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ قائد اعظم کو نا ہم نے ایک نوشن کے طور پہ، ایک تقدس مآب شخصیت کے طور پہ رکھا ہوا ہے. انفارچونیٹ ہے یہ، اور ان کی باتوں کو، ان کے کام کو مین سٹریم کرنا، اصل میں سپریڈ کرنا اس کو، اور پھر ایک ایسی موٹیویشنل سپارک پیدا کرنا کہ بچوں کے اندر ان کو لگے کہ یہ ایک رول ماڈل ہے اینڈ آئی ہیو ٹو لک اپ ٹو ہم اینڈ ناؤ آئی ہیو ٹو فالو ہم آلسو. وہ پورا پروسیس نہ ہمارے اسکول لیول کے اوپر ہے، نہ ہمارے سلیبس کے اندر ہے، نہ ہمارے کریکلم کے اندر ہے، نہ ہی ہمارے کالج اور یونیورسٹی لیول پر اس سطح کا ہے جس سطح کی قائد اعظم شخصیت ہیں. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، ہی واز اے مین آف سچ پرنسپلز کہ وہ آپ کو نہ پولیٹیکل کلاس میں ویسے پرنسپلز نظر آتے ہیں، نہ آپ کو سول سروس میں نظر آتے ہیں. پاکستان کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، قائد اعظم جیسا ایک بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. اور قائد اعظم نے نا یہ سارا جو کام کیا ہے اس میں انہوں نے ذاتی کاسٹ بھی دی ہیں، ذاتی سیکریفائسز ہیں ان کے. اب وہ ایک نظریے پہ کھڑے ہیں، وہ اس نظریے کو آپ ریلیجس آئیڈیالوجی کہہ لیں، ٹو نیشن تھیری کہہ لیں، جس طرح بھی آپ اس کو فارمولیٹ کریں، لیکن ایک ذاتی کاسٹ ہے. بیٹی ہے، بیٹی نے شادی کر لی، قائد اعظم ناراض ہوئے اور وہ ایک کیونکہ پارسی فیملی ان کے وہ تھے مٹرنل سائڈ، وہ ادھر چلے گئے. اب ذاتی طور پہ قائد اعظم کے لیے ایک باپ ہونا، بیٹی کا باپ ہونا اور ایک قوم کا باپ ہونا، اور یہ جب آئیڈیالوجیز کا ٹکراؤ ہوا ہے تو انہوں نے قوم کا باپ ہونا اس کو ترجیح دی ہے. یہ اتنی بڑی کاسٹ ہے جو قائد اعظم نے ہمارے لیے دی، جس کا شاید ہم اعادہ بھی نہیں کرتے. بالکل بھی نہیں. He was a father at the end of the day and he could have compromised، اور ہیومن لیول پہ کمپرومائز کر سکتے تھے وہ، مگر ان کا وہ کمپرومائز شاید ان کی آئیڈیالوجیکل سٹرگل میں ایک ہرڈل بنتا. انہوں نے نہیں کیا اور وہ ہمارے لیے نہیں کیا. اور ہم یہاں پہ ہمارے، میں تو سب دوستوں سے ادب بھی کرتا ہوں، ان سے پیار بھی کرتا ہوں، لیکن جو ہمارے سیکولر دوست ہیں ایٹ ٹائمز وہ ٹو نیشن تھیری پر جب اٹیک کرتے ہیں، تو آج مودی کے آنے سے قائد اعظم کی ٹو نیشن تھیری تو پروو ہو رہی ہے. یعنی آج کا جو ہندوتوا پر مبنی انڈیا ہے، ہندوستان ہے، وہ تو قائد اعظم کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے. بالکل. آج 2026 میں قائد اعظم جیت گئے ہیں. قائد اعظم نے جو 1940 کے پریزیڈینشل ایڈریس میں کہا تھا کہ ایک ایسی فریڈم جس میں آپ پرپیچولی مسلمانوں کو مائنورٹی میں چھوڑ کر ان کے اوپر ایک ہندو میجورٹی تھوپ کے جائیں گے، اٹس ناٹ گونا ورک. ہی ہیز ون. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے اینگلز قائد اعظم کے بتانے کی ضرورت ہے ایز اے رول ماڈل. ان کو دیکھیں، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ رول ماڈل سے انسپائر ہوتے ہیں نا. وہ آپ کی رول ماڈل سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یا وہ کارٹون کے کوئی کیریکٹرز ہوتے ہیں، واٹ ایور. آج کی جو جین زی ہے اس کے بھی اپنے رول ماڈلز ہیں، جو بچے سکولز میں ہیں ان کے اپنے رول ماڈلز ہیں. لیکن ہیئر از اے مین who is like us, he dresses like us, he speaks in a contemporary idiom, and at the end of the day, look what he did. یہ بچوں کو ہم نے بتانا ہے، اور بچے میرا خیال ہے جس طرح قائد اعظم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، علامہ اقبال کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، for that matter. I think we are missing out on a lot by not letting them get close to these guys. You're so right. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو بھی فہد علی کاظمی بات کر رہے ہیں، میں چاہوں گی اسی بات کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے کہ اب ہم نے کتابی شخصیت کے طور پہ نہیں، ایک رول ماڈل کے طور کے اوپر، اور ہم جہاں پہ اتنی سٹرگلز اور ہمیشہ یہ نریٹ ہوتے ہوئے ہم نے نریٹ کرتے ہوئے اپنے پیرنٹس کو، اپنے آباء و اجداد کو، جنہوں نے اس پارٹیشن میں بڑا کچھ لوز کیا ہے، آپ سنا ہے، لیکن وہ جو ایکسپیرینسز ہیں ہمارے سامنے مختلف کہانیوں، قصوں کی شکل میں موجود ہیں. کیسے اس کو ایز اے سورس آف انسپریشن ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ کاظمی صاحب نے تو بہت ہی سحر انگیز انداز سے کرزمیٹک پرسنالٹی کو ڈیفائن کر دیا ہے.
میں دیکھیے جو بھی فادر آف دا نیشنز دنیا بھر میں، چاہے جارج واشنگٹن ہے، چاہے مہاتما گاندھی ہیں یا اتا ترک ہیں، یہ ان کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ہم ان کو ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں. ان جیسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے ہیں. بالکل. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان میں دوبارہ کوئی نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سلیکٹیو لوگ ہیں. بالکل. جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم اور سپیس میں پیدا کیا اور ان سے کام لیا. اچھا، جب آپ آج کل جو ہم بچوں کو دیکھتے ہیں جو ان کے ہاں مایوسی کی بنا پہ وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم کتابوں میں تو ان کی بڑی آئیڈیل سی لائف بتاتے ہیں اور ان کی تقاریر کو ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ ویژن دی تھی اور ان ویژن کو ہم نے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے، اور وہ شاید یہ ایسا خواب ہے جو کبھی پورا ہو نہیں سکتا. آئیڈیلزم اس کو کہتے ہیں، یا آئیڈیالوجی آف پاکستان. آئیڈیالوجی امریکہ کا جو ابھی آپ ذکر کر رہی تھی، امریکہ کا 1980 کی دہائی میں بھی ڈریم یہ تھا کہ ون ہاؤس مل جائے، وہ نہیں ملا. آج بھی 2026 میں کسی امریکن سے پوچھ لوں کہ یار میرا اپنا گھر ہو جائے تو یہی بڑی بات ہے. پاکستان میں بھی ہم نے 1947 میں جب پاکستان ملا، قائد اعظم کو جو پاکستان لینا چاہتے تھے وہ قرارداد لاہور 23 مارچ کے مطابق لینا چاہتے تھے. اس کے تحت نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں ہم ایک پاکستان، ایسا پاکستان چاہتے تھے جہاں پر مسلم میجورٹی ملک ہوگا، جس میں مائنورٹیز، ریلیجس مائنورٹیز بھی ہوں گے، خواتین کو بھی حقوق ملیں گے، سب کو برابری کے حصول میں. اور ہم پیرالل ایک سٹیٹ بنانا چاہتے تھے جو انڈین نیشنل کانگریس سیکولرزم کا کانسیپٹ دے رہی تھی. قائد اعظم پروگریسو اسلام کا کانسیپٹ دے رہے تھے. اب پروگریسو اسلام کا جو کنسیپٹ تھا اس کے تحت نہ کسی صوبے سے کوئی زیادتی ہوگی، نہ کسی مذہب، جیسے 11 اگست کی تقریر میں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کا کچھ بھی مذہب ہو، کچھ بھی زبان ہو، کچھ بھی ہو، آپ پاکستان میں آپ کو برابری کے حقوق ملیں گے، فنڈامنٹل رائٹس ملیں گے. اچھا، اب قائد اعظم نے یہ پاکستان تو بنا دیا، لیکن بنایا کیسے؟ جو 3 جون پلان تھا اس میں پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنے کا اصول بنا دیا گیا، اور اس کو جو 3 جون پلان کو لانے کی خاطر انڈین نیشنل کانگریس نے بھی مذہب کی بنیاد پر تقسیم مانگ لی. حالانکہ اس سے پہلے کیبنٹ مشن پلان میں وہ مان چکے تھے کہ جی ہم ایک فیڈریشن بن رہی ہے، انڈین فیڈریشن، 10 سال تک اگر ناکام ہوئی تو ہم پاکستان جناح کا مطالبے کے مطابق پاکستان دے دیں گے لاہور ریزولوشن کے تحت. لیکن ود ان فیو منتھس انہوں نے کہا نہیں یہ جناح کو 2 پاکستان، لیکن ان کو 2 لولا لنگڑا موتھ ایٹن پاکستان دے. وہ پاکستان جو پاکستان جناح نہیں چاہتے تھے، ڈیوائیڈڈ پنجاب اور ڈیوائیڈڈ بنگال. ڈیوائیڈڈ پنجاب اور ڈیوائیڈڈ بنگال جب ہوا ہے، آپ نے جس کا ذکر کیا، جس طرح کی قتل و غارت ہوئی، جس طرح کے بچوں پر، خواتین پر، جو کسی شخص کو نہیں بخشا گیا. ادھر سے ٹرینیں آئیں، پہلے لٹی پھٹی، پھر ادھر سے گئیں، ادھر سے پہلے آئیں ہیں. لیکن یہ ڈبیٹ ہے، ایکیڈیمک ڈبیٹ ہے، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. مگر بات یہ کہ قائد اعظم نے تو یہ 16 اگست کا کہا تھا، ایک دن کا پروٹیسٹ کا کہا تھا، ایجیٹیشن کا نہیں کہا تھا. اس پروٹیسٹ میں جو انہوں نے بدلہ لیا بہار میں، پھر نواکلی میں، وہ پھر پھیلتے پھیلتے وہ ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں جنگ چھڑ گئی اور فرقہ وارانہ جنگ لے گئی. تو جو ہم کہا نا 2 قومی نظریہ، جو آپ کا دوسرا سوال بھی ہے، جناح کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں وہ کیوں آئے 2 قومی نظریہ. جناح نیور وانٹیڈ ٹو کریٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ. بالکل. بٹ جیسے انہوں نے کہا نا کہ مودی نے آج ثابت کر دیا، مودی ثابت کریں یا نہ کرے، اس سے پہلے ہی ثابت ہوا ہے. بالکل. جنہوں نے تحریک پاکستان میں کاظمی صاحب حصہ لیا، جی سر، ان کی ریڈنگ، ان کے ایکسپیرینسز، بالکل صحیح، جو وہ دیکھنا، انہوں نے دیکھیں کس موقع پہ قائد اعظم نے جب تحریک خلافت میں نان کوآپریشن موومنٹ شروع ہوئی تو قائد اعظم نے کہا یہ جتنی بھی موومنٹس ہوتی ہیں یہ وائلنس پہ اینڈ ہوتی ہیں، آپ نہ اس کو سٹارٹ کیجئے نان کوآپریشن موومنٹ کو. گاندھی نے کہا نہیں میں شروع کروں گا، ایسا نہیں ہوگا. تو اس پہ جناح نے پھر
कांग्रेस को छोड़ दिया, सिर्फ मुस्लिम लीग का रहा। और एक राइटर है, ब्रिटिश राइटर है पीटर हार्डी, उसने अपनी किताब में लिखा कि असल में रिलीजन पॉलिटिक्स में जो लेके आए वो गांधी लेके आए। हमसे पहले दो कौमी नजरिया हिंदुओं ने दिया, ब्रह्मो राज, आर्य समाज, शुद्धि संगठन तहरीकें उन्होंने शुरू की। उन्होंने मुसलमानों को एक कमतर समझ के कहा यहाँ तो हम में शामिल हो जाओ, यहाँ आप चल जाएं, ईरान चल जाएं, अरब कंट्रीज़ में चलें। ये वो हालात और वाक़यात थे जिस पे इलामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया, उसी से बे करारदाद लाहौर हुई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इसलिए जानना ज़रूरी है कि आज भी बच्चा महसूस करता है कि आज भी हमें पाकिस्तान बनाना ज़रूरी है। आज भी अगर हम गैर महफूज हैं, बरास्ता अफ़गानिस्तान, बरास्ता बलूचिस्तान और केपी जो हम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो इंडिया ही कर रहा है, वो हिंदू ही माइंडसेट कर रहा है, वही माइंडसेट है जिसके लिए। और फहद साहब ने भी जो बात की और जब भी डॉक्टर साहब भी बात करें कि वो जो थ्योरी, टू नेशन थ्योरी थी, वो आज साबित हो गई कि कायदे आज़म ने किस तरह से, किस लॉन्ग टर्म प्लानिंग से सोचा था और आज हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं।